مشکور ہیں کہ آپ نے مختصر وقت میں ہماری اس تاریخی پریس کانفرنس میں شرکت کی۔ اس پہ ہم تہ دل سے آپ سب کے انتہائی مشکور ہیں۔ پارٹی کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ محترم دوستو، جیسے آپ کو بخوبی علم ہے کہ پشتونخوا ملیون پارٹی کی مرکزی کمیٹی کا 2 روزہ اجلاس اجلاس میں پارٹی رہنما یوسف خان کاکڑ کے مہمان خانہ میں 23 اور 24 نومبر 2022 کو پارٹی کے سیکرٹری جنرل مختار یوسفزئی کے زیر صدارت منعقد ہوا۔ اس تاریخی اجلاس میں پارٹی کی مرکزی کمیٹی کے ارکان کی واضح اکثریت نے شرکت کی۔ اجلاس کے ایجنڈے کے مطابق پشتونخوا وطن آزاد افغانستان کی ملی سیاسی صورتحال، ملکی اور بین الاقوامی صورتحال اور پارٹی کی تنظیمی صورتحال پر سیر حاصل باز کی گئی اور مرکزی کمیٹی نے اتفاق رائے سے نہایت اہم فیصلے کیے جو حسب ذیل ہے۔ دوستو، نمبر 1، مرکزی کمیٹی نے پارٹی کے مرکزی ایگزیکٹو، صوبائی ایگزیکٹو اور مرکزی کمیٹی کے اراکین کی پارٹی سے اخراج کے حوالے سے پارٹی چیئرمین محترم محمود خان اچکزئی کے اقدامات کو غیر آئینی اور پارٹی کی تنظیمی اصولوں کی سراسر منافی قرار دیتے ہوئے سختی سے مسترد کیا۔ 2، پارٹی کمیٹی نے 10 سالہ تنظیمی اور نظریاتی بحران کے مکمل خاتمہ اور پارٹی کے تمام رہنما اداروں کو اثر نو تشکیل دینے اور پارٹی کو اپنے منشور و آئین کی بنیادی اصولوں کے مطابق فعال بنانے اور پشتونخوا وطن کے تمام عوامی نمائندہ قومی سیاسی جمہوری اور مترقی انقلابی پارٹی کی حیثیت سے منظم کرنے کے لیے 27-28 دسمبر کو کوئٹہ میں پارٹی کا قومی کانگریس کا انعقاد کا فیصلہ کیا، جس کی ابتدائی کمیٹی اور ابتدائی یونٹ کے ایگزیکٹو کے اراکین ہوں گے۔ 3، مرکزی کمیٹی نے مارچ 2022 کو بنو میں منعقدہ تاریخی پشتون قومی جرگہ کے قومی جرگے کے فیصلوں کی توثیق کرتے ہوئے جرگہ کے قومی فیصلوں کو عملی بنانے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ مرکزی کمیٹی نے پارٹی کے قیام مارچ 1989 کے بعد پارٹی کی منشور میں متعین کردہ قومی اہداف یعنی پشتون قومی ملی وحدت، ملی تشخص کی بحالی، جنوبی پشتونخوا، خیبر پختونخوا، اٹک میں والی کی وحدت پر مبنی متحدہ و خود مختار قومی صوبہ پشتونخوا کی تشکیل، آزاد جمہوریہ افغانستان کی ملی استقلال، ملی حاکمیت، آزادی و سلامتی کی دفاع، پاکستان میں پشتون، بلوچ، سندھی، سرائکی اور پنجابی اقوام کی برابری پر مبنی جمہوری فیڈریشن کی تشکیل، منتخب پارلیمان کی بالادستی، آئین و قانون کی حکمرانی، عدلیہ اور میڈیا کی آزادی، قوموں کے وسائل پر ان کے قومی حق ملکیت کا قیام، تعلیم، علاج، روزگار کو عوام کا بنیادی حق قرار دینے کے لیے ملک میں استعماری اور امریت کی قوتوں کی بالادستی کا خاتمہ، فوج اور جاسوسی اداروں کی سیاست میں مداخلت کاری کا خاتمہ اور یہ کہ گزشتہ 4 دہائیوں سے زائد عرصہ سے آزاد افغانستان اور محفوظ پشتونخوا پر
مسلط عالمی دہشت گردی کی انسانیت سوز جنگ کے خاتمے کے لیے پشتونخوا ملیون پارٹی نے اپنی تاریخی جدوجہد اور مزاحمتی تحریکوں جیسے سیاسی بیانیے کو پشتون افغان غیور ملت اور اپنی کارکنوں کی رہنمائی کا وسیلہ بنایا تھا۔ آج بھی پارٹی اس بیانیے کے بنیادی اصولوں پر عمل پیرا ہے۔ وہ یہ کہ پشتون بلوچ سندھی سرائکی محکوم اقوام پر پنجاب کی استعماری بالادستی مسلط ہے اور یہ محکوم قومیں اس ملک کے ہر شعبہ زندگی میں برابری، ملک کی سیاسی اقتدار اور جو بیوروکریسی اور ترقیاتی بجٹ میں مساوی حصہ داری سے محروم ہے، اور تمام محکوم قوموں بالخصوص پشتونخوا وطن کی قدرتی وسائل کی لوٹ کا سلسلہ بدستور جاری ہے اور ان محکوم قوموں پر معاشی حوالے سے بدستور بدنام زمانہ ون یونٹ مسلط ہے اقتصادی شکل میں، اور یہ کہ افغانستان کی ملی ریاست کے خاتمے اور غیور افغان ملت کی تاریخ کی بدترین تباہی و بربادی سے دوچار کرنے کا اصل ذمہ دار پنجابی استعمار ہے۔ جس نے آزاد اور تاریخی افغانستان کو محکوم بنانے کے ساتھ ساتھ محکوم پشتونخوا وطن پر بدترین دہشت گردی کی صورتحال مسلط کر رکھی۔ معزز دوستو، آپ کو بخوبی علم ہے کہ 2013 سے پہلے پشتونخوا میپ کو اپنے تاریخی سیاسی جدوجہد اور جمہوری تحریکوں میں رہنما رول کی بدولت پشتون افغان ملت محکوم اقوام ملک بھر کی جمہوری پارٹی اور عوام میں احترام پر افتخار مقام حاصل تھا، اور پشتونخوا میپ ایک منظم اور فعال قومی سیاسی پارٹی کی شہرت حاصل تھی پشتونخوا میپ، لیکن بدقسمتی سے پارٹی کی تنظیمی اور نظریاتی بحران نے ہماری پارٹی کے وقار و احترام کو حد درجہ مجروح کیا۔ تاہم مرکزی کمیٹی نے پختہ عزم کر رکھا ہے کہ اپنے آن تک جدوجہد سے بہت جلد پشتونخوا میپ کو ایک بار پھر اس بحران سے نکالنے کا اس بحران سے نکال کر پر افتخار مقام دلائے گی۔ محترم صاحبی دوستوں، پشتونخوا میپ میں عبدالرحیم مندوخیل، شیر علی بادشاہ، سائی کمال خان شیرانی، عبدالرزاق کوتانی جیسے عظیم قومی سیاسی رہنماؤں، عثمان خان کاکڑ جیسے عظیم ملی شہید کی پارٹی ہے۔ اور اس کی ہزاروں بیلاؤس کارکنوں کی قربانی اور پارٹی کے لیے ہزاروں بیلاؤس کارکنوں کی قربانی پارٹی کے لیے مشعل راہ ہے۔ یہ کہ مرکزی کمیٹی نے پختہ عزم کر رکھا ہے کہ وہ پشتونخوا میپ کو متحد و منظم کر کے قومی آزادی، جمہوریت، سماج انصاف، امن اور ترقی کی تحریکوں میں اپنا رہنما اور تاریخی رول ادا کرتی رہے گی۔ محترم دوستو، مرکزی کمیٹی نے افغانستان کی ملی اسٹیٹ اور ملی اداروں کی بحالی، افغان غیور ملت کی منتخب آئینی و جمہوری حکومت کے قیام، پشتونخوا وطن میں جاری دہشت گردی کے خاتمے، پاکستان میں افغان کڈوال عوام کے ساتھ غیر انسانی، غیر اسلامی اور ناروا سلوک کے خاتمے، استعماری ڈیورنڈ لائن پر خاردار تار کے ذریعے دونوں طرف کے عوام کے آزادانہ امن و رفت پر پابندیوں کے خاتمے،
افغانستان کے ساتھ تمام تجارتی راستوں کی بندش کے خاتمے اور پارلیمنٹ کی رکن علی وزیر کی فوری رہائی، سندھ و پنجاب میں پشتون صوبے پر مسلط ایکشن ان ایڈ آف سول پاور ریگولیشن جیسے کالے قوانین کے خاتمے، پختونخوا وطن کی بیش قیمت قدرتی وسائل کی لوٹ کسوٹ کے خاتمے اور سرزمین پختونخوا کی زرعی زمینوں، سیاحتی مقامات کے قبضے کے خاتمے، 98ویں آئینی ترمیم میں پختونخوا وطن کو دیے گئے آئینی حقوق کے حصول، بجلی کے خالص منافع، گیس اور پیٹرول کی رائلٹی کی خطیر رقوم کی فراہمی کے حوالے اور لیڈی ضلع کو سپی سے علیحدہ کرنے اور جنوبی پختونخوا کی چیف کمشنر صوبے کی بحالی کے حوالے سے متعدد قراردادیں منظور کیے ہیں جو بعد میں اخبارات کو جاری ہوں گی، لیکن مرکزی کمیٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ پارٹی کارکن سوشل میڈیا میں ضابطۂ اخلاق کے مسلم اصولوں پر سختی سے کاربند رہیں گے۔ مکمل کرو تھوائی دوستو، ہمیں بجا طور پر یقین ہے کہ آپ حضرات پختونخوا میپ کی مرکزی کمیٹی کے فیصلوں کو مناسب کو کوریج دیں گے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، مہربانی۔